अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। आपने गुज़श्ता रोज़ देखा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट की जो एक्टिविटीज़ चल रही थी और उसके बाहर क्या हो रहा था, और जो तमाशा लगा और जो विजुअल्स दुनिया ने देखे हैं, आप यकीन करें कि हमें तो शर्म आ ही रही थी। लेकिन मुझे बाहर के ममालिक से मुख्तलिफ़ लोगों ने फ़ोन करके, जो कि पाकिस्तानीज़ नहीं हैं, उन्होंने पूछा कि हमने ये विजुअल्स देखे हैं, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये क्या हो गया, कोई अटैक हो गया वहाँ पे, किस तरह के लोग वहाँ पे चढ़ दौड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, गेट फलांग रहे हैं। अब हम क्या बताएं, और ये हम अपने जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको क्या बताएं कि वो तो एक ककून में बंद हैं, उनको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। लेकिन बाहर हम जैसे लोग जो हैं वो फेस करते हैं इस तरह के ब्रंट को, और देखते हैं कि वो क्या क्या लोग हमारा मजाक उड़ा रहे होते। एक तो ये चीज़ हम ज़रा डिस्कस करेंगे, और साथ साथ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो रूल ऑफ लॉ की बात होती है, एक ड्यू प्रोसेस की बात होती है। मुआशरे जो हैं वो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, मुआशरे जंगल के कानून के मुताबिक नहीं चलते हैं। आज ज़रा ये तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे कि ये जो रूल ऑफ लॉ होता है, ड्यू प्रोसेस जो होता है, हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान में बिल्कुल इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। ये क्या हुआ है, इसका तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक सरबरा जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे पता है बहुत बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी आप टाइम देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मुझे ज़रा बताएं कि डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी, और वो भी हम ज़रा बात करते हैं, फिर थोड़ा सा मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है उसके ऊपर भी बात करूँगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें ज़रा अपने तजुर्बे की रोशनी में हमें गाइड करें कि डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस का जो बेड़ा गर्क हुआ है, मुझे कहने दीजिए, वो क्यों हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, और आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं जी? ये जी बेसिकली 1985 के बाद जो पार्टीलेस इलेक्शन हुए थे, उसके बाद एक प्रोसेस ऐसा इस मुल्क में चला कि टोटली जो ड्यू प्रोसेस का एक सिलसिला था, पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं था, मगर ये है कि पहले कुछ थोड़ा बहुत डर खौफ था, कुछ प्यार मोहब्बत थी कि ड्यू प्रोसेस जो है वो फिर भी कुछ ना कुछ फॉलो होता था। ये जब बिजनेसमैन आए सियासत में, इन्होंने आके फिर जो अपनी पावर को मिसयूज करना शुरू किया। फिर पहले तो ये पैसे से करते थे, फिर इन्होंने अपनी पावर को मिसयूज करना शुरू किया, और जो सारा जो ड्यू प्रोसेस था उसको इन्होंने उसका मलियामेट कर दिया। यानी सुबह एक ऑर्डर निकलता था कि जी स्क्रैप पे ड्यूटी जो है वो 0 हो गई है, एसआरओ निकलता था, और जब वो सामान निकल जाता था शाम को एसआरओ आता था कि जब ड्यूटी दोबारा लगा दी गई है। इस किस्म की चीजें जो हैं ये 1985 से ये बहुत प्रेवलेंट हो गई। अब आता है, आपको मुझे नोटिस आया कि जी लास्ट नोटिस प्रॉपर्टी टैक्स का, मैं लास्ट नोटिस लेके प्रॉपर्टी टैक्स पेश हुआ, तो मैंने कहा जी आपने मुझे लास्ट नोटिस भेजा है, इससे पहले जो 3 नोटिस कानूनी तौर पे आपने भेजे थे, मुझे उसकी कम से कम कॉपी दे दें। मुझे वो नोटिस ही नहीं मिले, वो नोटिस इशू नहीं हुए थे। यानी पहले 3 नोटिस छोड़ के उन्होंने फाइनल नोटिस इशू कर दिया। अच्छा, वो पहले कोई नोटिस भेजा ही नहीं आपको, और फाइनल नोटिस भेज दिया। मैं डायरेक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा जी इन्होंने मुझे फाइनल नोटिस भेजा है कि जी असेसमेंट हमने इनकी चेंज की। मैंने कहा जो भी किया आपने वो आपका राइट है, उसको चैलेंज करना, फाइट करना वो मेरा राइट है। आप मुझे 3 नोटिस दिखाएं तो मैं पेश हो जाऊंगा। अगर 3 नोटिस नहीं देन ये नोटिस की वैल्यू कोई नहीं है। हाउ कैन यू सेंड द 4th नोटिस विदाउट सेंडिंग द 3 नोटिस? वो डायरेक्टर साहब थे, उनकी अकल में आ गया, तो उन्होंने वो जो सारा वो मामला था वो मलिया में खत्म कर दिया। तो पॉइंट ये है कि कानून जो है वो ड्यू प्रोसेस मांगता है। अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता, इसका मतलब है कि कानून के तकाजे पूरे नहीं हुए। ये सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस अतर मनीला ने यही पूछा नैब के से, आगे कितने नोटिस भेजे आपने, कितने नोटिस भेजे? वो बड़ा रिलक्टेंट, उसने कहा जी 1 भेजा था। उसने कहा जी आपने 1 नोटिस भेजेंगे, अरेस्ट कर लिया। नोटिस तो वारंट ही नहीं जारी हो सकता। हाँ, आप 3 नोटिस भेजें, और अगर उसके भी वो जवाब ना दें, 3 नोटिस का अगर वो जवाब ना दें, तो फिर आप अरेस्ट वारंट्स इशू कर सकते हैं कि भाई आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया। तो ये मेरा मतलब है कॉमन लॉ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू फॉलो द ड्यू प्रोसेस। फिर 100 रेंजर्स एंटर हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में। वो किसके ऑर्डर पे हुए? डीजी रेंजर्स शुड बी कॉल्ड टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि भाई आपके ये 100 रेंजर्स, ऑन हुज ऑर्डर्स डिड दे एंटर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट? ठीक इसी तरह जो वो नैब के चेयरमैन हैं, उन्होंने साइन कर दिया, लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट साहब ने उनके वारंट साइन कर दिए, और वो साइन करके बाहर चले गए।
اور ان کے جو پریڈیسیسر تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے انکار کر دیا تھا, انہوں نے سائن نہیں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, حالانکہ وہ کیریئر انفارمیشن آفیسر تھے اور بڑا پرو ان کو سمجھا جاتا تھا مسلم لیگ کے این کے. اس کے باوجود انہوں نے کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا کام بیکاز اس کی کوئی سر پیر نہیں ہے. ٹھیک, تو پوائنٹ یہ ہے کہ وداؤٹ ڈیو پروسیس اگر آپ کوئی کام کریں گے تو ایک قانونی کام اور ایک غیر قانونی کام میں فرق ہے. اور خاص طور پہ پنجاب میں یہ جو بدماشی کا ایلیمنٹ ہے یہ بہت چلتا ہے یہاں. یہ اسٹیٹ بھی بدماشی کرتی ہے, بدماش بھی بدماشی کرتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ مل کے, گلو بٹ یہاں بدماشی کرتے ہیں. یہ جو پنجاب میں بدماشی کا ایلیمنٹ ہے, لوگوں کے گھروں میں گھس جانا بغیر وارنٹ, ان کو ہراساں کرنا, ان کی توڑ پھوڑ کرنا, جو اسپیشلی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جو خواتین اور ینگ بچیوں کے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں یہ تو کبھی بھولی نہیں جا سکتی. بالکل, تو یہ فرنٹری میں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہاں آپ کریں گے تو وہ کاؤنٹر اس کا اٹیک ہوتا ہے. دیکھیں نا, تو یہ قانون کے لیے ڈیو پروسیس کا ہونا یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے, اور انفارچونیٹلی یہ 1985 سے یہ بالکل ڈیو پروسیس نہیں فالو. ویسے تو 58 سے شروع ہو گیا تھا, پہلے بھی نہیں ہوتا تھا. ہاں, جب وہ مارشل لا لگ گیا تو پھر تو قانون کون سا رہ گیا اور ڈیو پروسیس کون سا رہ گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو خاص طور پہ جس طرح عمران کا آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح وہاں پہ رینجرز گئی ہے اور جس طریقے سے ان کو وہاں پہ وسک وے کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ باقاعدہ ویژولز بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں میں یہ ایک طیش آئے, ایک انتقام کا جذبہ آئے, تو یہ جو صورتحال ہے یہ کس مائنڈ سیٹ کے تحت اس طرح لوگ کر لیتے ہیں جی؟ یہ ایک بدماشی کا ایلیمنٹ جو ہے یہ بڑے عرصے سے ہمارے ہاں یہ چلا آ رہا ہے. This is ongoing 1958 سے یہ چلا آ رہا تھا, یہ آج سے نہیں ہوا. آپ کو یاد ہے وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ عراق کی ایمبیسی سے اسلحہ نکلا تھا جس کی بیسس پہ انہوں نے ANP کو بین کر دیا تھا اور ولی خان کے خلاف بالکل کیا تھا. تو یہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا, پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ بار بار کہا جاتا ہے جی رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کر لیا, رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کر لیا. او بھائی, جو اینٹی نارکوٹک فورس ہے اس کا جو ڈی جی ہوتا ہے وہ ایک جنرل ان یونیفارم ہوتا ہے. ہاں بالکل, اس کے اریسٹ وارنٹس جنرل ایشو کرتا ہے, منسٹر نہیں ایشو کرتا. اب اس کو بلا کے پوچھیں, اس کو کیوں نہیں بلا کے پوچھتے کہ بھئی یہ آپ نے رانا ثناء اللہ کو کیوں اریسٹ کیا تھا, اس کے وارنٹس پہ آپ نے کیوں سائن کیا تھا؟ ہاں, اس میں سول گورنمنٹ کا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا. تعلق ہی کوئی نہیں. اب وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کیا تھا, ہر تقریر میں یہ سنتے رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کیا. تو بھائی وہ ANF is controlled by the armed forces. آپ ڈی جی کو بلائیں, جو اس وقت کا ڈی جی تھا, اسے پوچھیں کہ بھئی آپ نے کیوں ایشو کیے تھے ان کے اریسٹ وارنٹس. یا تو اریسٹ وارنٹس غلط ایشو ہوئے تھے یا کیس صحیح تھا. دیکھو نا, میرا خیال ہے کہ آج جو وہ شہریار آفریدی کو انہوں نے پکڑا, ہو سکتا ہے وہ بھی اس میں انتقام کا کوئی جذبہ ہو, اس میں پیچھے بھی ہے جی سارا انتقام کا جذبہ ہے. اور یہ ون سائیڈڈ جذبہ کیا, بدماشی ہے. انتقام کا جذبہ نہیں ہے, بدماشی ہے. جذبہ تو اچھی چیز ہوتی ہے. ہاں, جذبہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو بدماشی ہے. یعنی ہمیں آپ ٹچ نہیں کر سکتے. ڈیو پروسیس جو ہے آپ وہ فالو ہم کریں یا نہ کریں, ہم بادشاہ ہیں, ہم اومنیپوٹنٹ ہیں. تو پھر یہ جو اسی سے ایک تھوڑا سا ملتا جلتا جو سوال ہے وہ جڑا ہوا وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیو پروسیس کی آپ بات کر رہے ہیں اور ہم بھی رو رہے ہیں, تو یہ جو آج ہم نے اعلامیہ پڑھا ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں, جس طرح انہوں نے کہا جی کہ آرمی ایکٹ اور فلانا فلانا اور جناب کورٹ مارشل کیا جائے گا اور ہم اس طرح کریں گے وہ کریں گے, تو ڈرا کے رکھ دیا پوری قوم کو. تو یہ کیا یہ ڈیو پروسیس کا ہوگا جی, یہ کیسے چلے گا آگے؟ یہ نہیں چلے گا جی, یہ نہیں چل سکتا. پہلے تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن, وہ سیکرٹس ایکٹ جو ہے 1923 کا, اس کا حوالہ دیا ہے. 1923 کا جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے وہ اب ڈیفنکٹ قانون ہے. وہ 2017 ڈیفنکٹ کا مطلب بتا دیں کہ وہ ختم ہو چکا ہے. ختم ہو چکا ہے. 2017 کا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے, وہ اب لاگو ہے. اور اسی کے خلاف یہ توشہ خانہ کا مقدمہ چلا تھا عمران خان کے خلاف, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہم یہ سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہم نہیں بتا سکتے. انہوں نے کہا جی نہیں, رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں آپ کو بتانا پڑے گا. اور سارا توشہ خانے کا کیس اسی پہ بیسڈ ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پہ. تو پہلے تو چیز یہ ہے کہ 1923 کا جو آفیشل سیکریسی ایکٹ تھا انگریزوں کے زمانے کا, وہ ختم ہو گیا, لاگو نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے قوانین ہیں جو 1973 کی کانسٹیٹیوشن سے پہلے کے ہیں, وہ اب اپلائی نہیں ہوتے. یہ لوگوں کو غالباً ان لوگوں کو نہیں پتا, یہ اب اپلیکیبل نہیں ہیں. 20 clauses ہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے ان دا کانسٹیٹیوشن, اینڈ none of them can be violated. اب وہ جو 1840 کا وہ جو تھا سیڈیشن ایکٹ,
وہ لاہور ہائی کورٹ نے آلریڈی اس کو کر دیا کہ وہ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے. تو کوئی بھی قانون کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ نہیں چل سکتا. سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک آف کر دے گا. اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو پھر اس قسم کے قوانین جو ہیں وہ لاگو ہو سکتے ہیں, مگر ایمرجنسی بھی اگر لگے گی اس کو بھی سپریم کورٹ ریویو کر سکتا ہے کہ ایمرجنسی جو ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت سویلینز کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, کانسٹیٹیوشن نہیں الاؤ کرتا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن اس کو الاؤ نہیں کرتا. تو پھر یہ کور کمانڈرز کو جو ان پٹ دی گئی ہوگی, میرا خیال ہے دی گئی ہوگی شاید جیک برانچ کی طرف سے, تو اس کا مطلب ہے جیک برانچ کی جو ان پٹ ہوگی اس کو نہیں دیکھا گیا ہوگا, یا جیک برانچ کو بھی شاید نہ پتا ہو. دیکھیں جی, ابھی تک یہ کنفیوژن ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں ابھی تک کہ 73 سے پہلے کے قوانین, کیوں یہ سارے جو قوانین ہیں یہ 73 سے پہلے کے ہیں, یہ آرمی ایکٹ بھی 52 کا ہے. یہ سارے پرانے قوانین ہیں. اب 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد لاٹ آف تھنگس شوڈ ہیو بین کلینزڈ, اور میں بڑا انسسٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک آپریشن کلین اپ کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے, کیونکہ میں تو حکومت میں رہا ہوں, میں نے دیکھا یہ کس طرح مس یوز کرتے ہیں ان ایکٹس کو. ہر قسم کے ایکٹ کو مس یوز کیا جاتا ہے. کہ 73 کے آئین کے بعد دی گائیڈنگ پرنسپل از دا کانسٹیٹیوشن. آپ کانسٹیٹیوشن کے کسی کلاس کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں چل سکتا. یہ بیوروکریسی کی بدماشی ہوتی ہے, وہ رول اوور کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ڈال لیتے ہیں سسٹم کے اندر, وچ از انلیگل. اب اس کو کلین اپ ہونا چاہیے. اور یہ جو بڑے بڑے وکلا تنظیمیں ہیں, میں بے شمار لوگوں کے پاس گیا ہوں, میں ان کو کہا ہے کہ آپ کا یہ کام ہے, اس کو کلین اپ کریں, آپ ریٹ پٹیشن فائل کریں, آپ یہ سارے لاز کی قانون کی لسٹیں بنائیں. یہ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ, سیکشن 144, MPO, یہ سارے ڈریکونین, ان کو صرف نیب کا ڈریکونین لا نظر آتا ہے جن پہ ان کی پکڑ ہوتی ہے, اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ سارے انگریزوں کے زمانے کے ڈریکونین قوانین جو ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور یہ ضروری ہے. صحیح بات. اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے مختلف ہم کیسز دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں, اسی طرح جو لوگوں کو یہ گھروں میں جا کے اٹھا لیتے ہیں, جرنلسٹوں کو اٹھا لیتے ہیں. ابھی عمران ریاض ہمارا جو ایک صحافی بھائی ہے اس کو پکڑا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے. اب اس طرح کے جو کلپریٹس ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, ان کو ہم نے ایک بھی آج تک کسی کو سزا نہیں دی ہے. تو جب تک ہم سزائیں نہیں دیں گے تو ہم ان کی مثال کیا بنائیں گے؟ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جب تک سزا, جس طرح میں نے کہا ڈی جی رینجر شوڈ بی کالڈ بائی دی اسلام آباد ہائی کورٹ, چیئرمین نیب شوڈ بی کالڈ بائی دی اسلام آباد ہائی کورٹ ان عمران خان کیس. بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے, مگر آپ نے انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی غلط کام کیا جاتا ہے تو کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے, کروانے والا کوئی اور ہوتا ہے. ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے. جب آپ کرنے والے کو پکڑتے ہیں تو وہ پھر اپنی کہانی سناتا ہے کہ جی میں تو کرنے والوں, کروانے والا کوئی اور ہے. لیکن پتہ ہے کیا اس میں ڈاکٹر صاحب, اس میں ہیئر از اے کیچ از کہ جو کروانے والا ہے وہ تو بعد میں آئے گا نا, لیکن جب کرنے والے کو پتہ چل جائے گا مجھے سزا ملے گی تو وہ اس کو انکار کرے گا کہ میں نہیں کر سکتا. جی بالکل ٹھیک بات, یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. اور ایران میں آفٹر دی ریولوشن, انقلاب کے بعد جتنے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آرڈر اوبے کر رہے تھے, تو امام خمینی نے کہا کہ پبلک سرونٹ ہیز ٹو اوبے لافل آرڈرز. آپ شاہ کے ملازم نہیں تھے, آپ ملازم اسٹیٹ کے تھے. یو مسٹ فالو لافل آرڈر. سب کو ٹانگ دی, کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. یہ ڈیفینس انہوں نے ایکسپٹ نہیں کی. گورنمنٹ سرونٹ ہیز ٹو اوبے اونلی لافل آرڈرز. لافل آرڈرز کا مطلب جو آئین اور قانون کہتا ہے آپ کو, ناٹ وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف 1923. اور آرڈرز بھی ریٹن ہونے چاہیے, آرڈرز بھی ریٹن ہونے چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر گولی چلانے کا آرڈر ہے تو ریٹن آرڈر آنا چاہیے کہ جی گولی چلا دیں. اور جب ہم نے سزائیں دینی شروع کی تو یہ پھر سسٹم جو ہے یہ درست ہوگا. مگر اب پرابلم یہ ہے کہ پنجاب میں جو پنجاب پولیس کے حالات ہیں, پنجاب میں آپ کے لیے سزائیں دینا بہت مشکل ہوگا. پنجاب پولیس کو بہت میسو ریٹرینچمنٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ جو پنجاب پولیس ہے یہ آدھی گوال منڈی کے بستہ بے بدماشوں پہ مبنی ہے اور آدھی گجرات کے بدماشوں پہ مبنی ہے. پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنا از آلموسٹ امپاسبل. میں پروفیسر ہوں آپریشن مینجمنٹ کا, میں سارے آپریشن دیکھتا ہوں, سسٹمز دیکھتا ہوں, میرا کام ہی یہی ہے. پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے. بیکاز تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ساری کو ڈسبینڈ کیا جائے, ختم کیا جائے اور نئے سرے سے کوئی نئی فورس بنائی جائے. بالکل یہ پنجاب پولیس ہی ٹھیک ہو سکتی ہے. دیکھو نا وہ دورانی صاحب جو آئے, یعنی آپ بلینکٹ معافی کے بھی آپ حق میں نہیں ہیں. دیکھیں مینیجم نے کوئی معافی نہیں ہوتی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں, مینیجم نے کوئی معافی نہیں, تلافی ہوتی ہے.
करेक्शन। ठीक। मैनेजमेंट करेक्शन मांगती है, माफी नहीं मांगती। ये माफी मांगे कल फिर वही काम करते हैं। ये पावरफुल के सामने कहेंगे माफ कर दें, गलती हो गई, फिर कल वही करेंगे काम। सी तो मैनेजमेंट में ये असूल है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये समझाता हूं कि देयर इज नो माफी इन मैनेजमेंट। तलाफी होती है, करेक्शन। अच्छा जी ठीक है, हम आपको माफी दे देंगे, आइंदा ये आपने काम नहीं करना, आइंदा ये एसओपी आपने फॉलो करना है, अब लिख के दें, साइन करें। आज आपने बड़ी जबरदस्त बात की है डॉक्टर साहब। इसमें मेरा ख्याल है कि मदर ऑफ ऑल इवल्स यही है कि जो रूल ऑफ लॉ की आपने बात की है, और इसी को आज हमने इसका तमाशा जो हमने देखा है वो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने देखा है। और किस तरीके से आपने भी वो विजुअल्स देखे होंगे, आप यकीन करें कि मुझे शर्म आ रही थी कि हम किस तरह का मुल्क हैं, किस तरह के हमारे लोग हैं, और हमारे लोगों जो चलाने वाले लोग हैं वो किस तरह के हैं, जिनको यानी ये सब कुछ जानबूझ के रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे थे, ड्यू प्रोसेस की बात कर रहे थे, एक तरफ 144 लगी हुई है, पीटीआई के लोगों को धरने की या उनकी एहतजाज की इजाजत नहीं है, दूसरों को खुद रास्ता दिया जा रहा है और बताया जा रहा है आपने कहां पे जाना है, किस तरह जाना है और कैसे गेट पे चढ़ना है, आप अंदाजा लगाएं। तो ये इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए जी, ये तो मेरा मतलब ये तो ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है, और अब ये लोगों को ज्यादा समझ आ रही है कि ये जो सामने हैं ये मोरे हैं। सी ये सामने एक मोरे हैं, ये पपेट्स हैं, जो कठपुतली, वो इमरान खान को कठपुतली कहता था, कठपुतली ये है। सी और इनकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो कहीं और से पुल की जा रही हैं। अच्छा, इनकी जो कमजोरी है करप्शन, इन्होंने जो माल खाया हुआ है, जो पैसा खाया हुआ है, वो इनकी करप्शन है, वो छुपाना है। इनकी फाइलें हैं, इनकी डिटेल्स मौजूद हैं। तो अब असल में कठपुतली ये हैं। सही, अब जो पीछे इनकी वो स्ट्रिंग्स खींचने वाले हैं, उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या रास्ता इख्तियार करना है। और मैं समझता हूं, आपको कुछ उम्मीद लग रही है कि उनको कुछ समझ आएगी, या अभी तक तो मुझे जी बैरिक्स, आई थिंक उनको समझ आ गई है कि उनकी इज्जत इसी में है कि वो बैरिक्स में जाएं और बैरिक्स में रहें। आई थिंक वो बैरिक्स में कभी गए ही नहीं है, तो कैसे रहेंगे वो? तो उनका तो दम घुटने लग जाएगा। नहीं, 58 तक तो थे, देखे ना, ये 58 के बाद निकले, फिर चले गए बैरिक्स में, फिर ये 77 जुलाई से फिर निकलना शुरू हुए। तो मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि इनका जो बाहर रहना है वो इनके लिए और मुल्क और कौम के लिए भी अच्छा नहीं है, बिकॉज नवाज शरीफ का ये अज़्म है कि मैंने पंजाब पुलिस बनाना है, हर अदारे को, हर यूनिफॉर्म अदारे को मैंने पंजाब बना नहीं दिया उसने तकरीबन। मैं ये नहीं कहता, इस वक्त तक मैं ये नहीं कहता, मैं इज्जत करता हूं अपनी आर्म फोर्सेस की, उसमें अच्छे अफसरान हैं, खासतौर पे कर्नल लेवल तक यंगस्टर्स अच्छे हैं, मैं इज्जत करता हूं, और अभी भी अपर लेवल पे भी अच्छे लोग हैं। मगर कोशिश उन्होंने, ये चौथी कोशिश है उनकी। शहबाज शरीफ की हुकूमत बेसिकली नवाज शरीफ की हुकूमत है, पीछे शक्ल कोई और है, आगे शक्ल कोई और है। ये उनका चौथा अटेम्प्ट है कि मैं पंजाब पुलिस की तरह एक फोर्स क्रिएट करूं यहाँ, जो मेरा कहना माने, हर 3 महीने के बाद मैं चीफ चेंज कर दूं, से हर चीज मेरा वो कहना माने, मेरे ओबीडियंट हो, और मैं जो कहूं वो काम हो। वो अब नहीं होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो बात अब आगे चली गई है, ये सिर्फ इमरान खान तक की बात नहीं है। देखा ना, ये लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, दिस नॉट इमरान खान अलोन। अब वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, अवेयरनेस, और फिर एक और जनरेशन आगे आ गई है। देखो ना, हमारी जो जनरेशन थी, हमने फिर भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए, कुछ निकले, कुछ कहीं लड़े, कहीं नहीं लड़े। हमने एक सर्वाइवल एक मोड से जिंदगी गुजारी है। अब जो नई जनरेशन आ रही है, उनको एक डेड एंड नजर आ रहा है, सोच ही, हाँ बिल्कुल, और उनको डेड एंड नजर आ रहा है जी। सोच तो अपनी जगह, उनको डेड एंड नजर आ रहा है। नौकरियां नहीं हैं, तालीमी निजाम खराब है, अदारे खराब हैं, पुलिस खराब है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, ड्यू प्रोसेस नहीं है, उनको डेड एंड नजर आ रहा है। सी अब वो आजादी चाहते हैं, वो ये कंट्रोल लिमिटेड आजादी नहीं चाहते। सी इसीलिए जो आप बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और ये सारी चीजें जो आप बात कर रहे थे, ये पाकिस्तान में 58 से हो रहा है। अब ये है कि इसका वो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, फोकस ज्यादा हो गया, इसमें बढ़ाई आ गई है, अब ज्यादा खुल गई है बात। सही बात, सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आखिर में एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। लाहौर का तो आप तो खैर चप्पा लाहौर का जानते हैं, और आपकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने, लाहौर इवॉल्व हुआ है सर, आप माल रोड से लेकर हर चीज़ आपको पता है, आपकी फिंगर टिप्स पे है। ये जो कोर कमांडर हाउस का जो एक सिलसिला हुआ है, उसमें क्या हुआ? ये जिना हाउस इसको बार बार कहा जा रहा है, वो हमें पता चला कि वो तो जिना हाउस था ही नहीं, उनको दिया ही नहीं, कभी गया था कब्जा, उनको दिया ही नहीं गया था। तो अब वो कह रहे हैं ये जिना हाउस है। ये क्या हुआ, क्या है कोर कमांडर हाउस का? आपका कुछ इतलात हैं जी आपके पास?
یہ جی 3 مہینے کے لیے یہ جناح صاحب کی ملکیت میں رہا. اکتوبر 1943 میں انہوں نے یہ گھر ایک ہندو سے خریدا 43 میں, اور 44 جنوری میں آرمی نے ٹیک اوور کر کے اس کو میس بنا دیا. کیونکہ جو کنٹونمنٹ کی پراپرٹیز ہیں وہ اونرشپ نہیں ہوتی, لیزڈ ہوتی ہیں. یہ بھی کئی لوگوں کو نہیں پتا. کنٹونمنٹ پراپرٹیز آر لیزڈ, سارا کنٹونمنٹ لیزڈ لینڈ ہے, وہ اونرشپ نہیں ہوتی. اس میں پریفرنس ہوتی ہے آرم فورسز کی, وہ کسی کی بھی پراپرٹی ٹیک اوور کر سکتے ہیں اپنے استعمال کے لیے, جو انہوں نے کیا. تو 1944 میں یہ اسی لیے ویسے کنٹونمنٹس ختم نہیں ہو جانی چاہیے. بالکل, انڈیا نے تو کر دیا, آئی اگری ود یو, انڈیا نے کر دیا بالکل. تو یہ ختم, یہ کیا کہ ایک ہی جگہ پہ 2 قانون چل رہے ہیں, یہ کیا طریقہ؟ ہاں بالکل. اچھا, دوسری ایک چیز اور ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ لبرٹی پہ بہت بے شمار لوگ موجود تھے, اور لبرٹی پہ ٹولے آتے تھے لڑکوں کے, لڑکے بھی اور آدمی بھی, جو 20 سے 40 سال کی عمر کے, اور وہ انسٹیگیٹ کرتے تھے لوگوں کو کہ جو چلو کور کمانڈر کے گھر چلو, کور کمانڈر کے گھر چلو. اچھا, میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, پیسفل پروٹیسٹ کے ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آیا کہ چلو جی چلو, تو ہم نے کہا جی دیکھو ہمیں کال ہے لبرٹی مارکیٹ کی, ہمیں کال نہیں ہے کور کمانڈر کے گھر کی, اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے صرف کال یہ کہ ہم نے ایک اپنا پروٹیسٹ لانچ کرنا ہے لبرٹی میں, پیسفل پروٹیسٹ. عورتیں, بچے, میری فیملی پوری, ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے پیسفل پروٹیسٹ لانچ کرنا ہے, اور میں نے لوگوں کو منع کیا کہ یہیں بیٹھے مت جائیں. مگر یہ جو ینگسٹرز آتے تھے یہ ایک ویو میں آتے تھے, اور آگے جی مت جیل لے جائیں گے, عمران خان کو مار دیں گے, وہ ہمارے لیے مر جائے گا. پتہ اس بات سے چلا کہ وہ انٹرویو لینے والے آ گئے, انہوں نے پہلے انٹرویو لیا, پھر اس لڑکے کے پاس گئے انٹرویو لینے, تو اس کو پیچھے سے جو انٹرویو نہ دینا. اچھا, مجھے فوراً شک ہو گیا کہ یہ پلانٹڈ لوگ ہیں اور ان کو بھیجا جاتا ہے. ہاں, میرے سامنے اس نے مجھے میرے سے بات کر کے, اچھا آپ تو پھر آئی وٹنس ہیں, آپ یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات آپ بتا رہی ہیں. بالکل میرے سامنے. تو وہ جب اس نے کہا نا جی اچھا آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے, تو پیچھے سے دوسرے نے کھینچا اس کو, وہ انٹرویو نہ دینا. وہ ینگسٹرز کو جو بیچارے یوتھ تھے ایموشنل کر کے, ان کو اپنے ساتھ وہ کور کمانڈر کی گھر کی طرف لے جا رہے تھے. اچھا, اور یاسمین راشد نے بھی, جو ان کا بھی بیان ہے, وہ گیٹ تک گئی, ان کا جی اب واپس چلے, ٹھیک, دے شوڈ گو بیک. ٹھیک, تو یہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی پری پلان لگتا ہے آپ کو یہ, اور یہ پری پلان از اے اسمال ورڈ. اچھا, اسٹیجڈ تھا. اچھا, پورا ڈرامے کی طرح پورا بنا کے اسکرپٹ لکھا گیا اس کا. ہاں, اٹ واز اے اسٹیجڈ تھنگ. سی, اور یہ میں کافی, کیونکہ میں آئی وٹنس ہوں, میں نے لبرٹی میں میرے سامنے یہ چیز ہوئی, اور میں نے منع کیا لوگوں کو. یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات بتائیے. میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے یہ عمران خان تک بھی پہنچنی چاہیے کہ آپ اس کے آئی وٹنس ہیں اور آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا بیانیہ گھڑا جا رہا ہے کہ جی اس طرح ہو گیا, فلانا ہو گیا, یہ شرپسند فلانے, یہ تو عمران خان نے کہا, عمران خان نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ لبرٹی پہ انسٹیگیٹرز تھے جو لوگوں کو گھیر کے انسٹیگیٹ کر کے اور انہیں لے کے گئے, اور یہ فیکٹ ہے. جس طرح میں نے نہیں دیکھا, وہ جتنے لوگ فیملیز بیٹھی ہوئی تھی سب نے دیکھا, اینڈ دے آل ریفیوزڈ. جو اس کا مطلب آپ نے میرا خیال ہے کہ یو سیڈ اٹ رائٹ, کیونکہ آپ نے جو کہہ دیا کہ یہ اسٹیجڈ تھا, اس کا مطلب ہے کہ عمران کی گرفتاری سے پہلے کی پلاننگ ہو چکی ہوئی تھی, اس کو اس طرح گرفتار کرنا تھا تاکہ لوگوں میں طیش آئے, لوگوں کا ریئیکشن جو ہے اس کو پھر کیسے چینلائز اور فنلائز کرنا تھا, وہ سارا کچھ پلانڈ تھا. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایکٹ آف بدماشی تھا کہ اسٹیٹ بدماش ہے, اسٹیٹ جو بھی کرے اسٹیٹ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, اسٹیٹ ابڈکٹ کر لے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے ایک اتنے بڑے نیشنل لیڈر کو, اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. دیکھو نا, یہ بیسیکلی ایک ٹیرر پھیلانے کا, ٹیرر کا ایک ایکٹ تھا کہ جی ہم اگر چیئرمین کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں 100 رینجرز بھیج کے, تو باقی کیا چیز ہے, یو نو. تو دس از بیسیکلی اٹ واز این ایکٹ. مگر وہ انہوں نے بڑا انٹیلیجنٹلی, لیگل ٹیم نے بہت اچھا فائٹ کیا, جو سپریم کورٹ چلے گئے, فواد چودھری کو آیا ہے, مائر صاحب, انہوں نے بالکل اس کو لیگلی بالکل اس کو چیلنج کیا کیونکہ یہ انلیگل تھا. اور عمران خان نے کہا یہ اریسٹ نہیں تھی, ابڈکشن تھی. اریسٹ جو ہے وہ کورٹ کے آرڈر سے کورٹ پہ ہو سکتی ہے. اگر if you pick up somebody from the court without the order of the court, then it's called abduction. It's not arrest. Arrest تو صرف کورٹ کے آرڈر سے ہو سکتی ہے. یہ بھی ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوا. ڈیو پروسیس کیا, ہاں سارا فیو پروسیس ہے. ہاں ایگزیکٹلی.
تو اب میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جتنی جلدی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اتنی اچھا. پھر ایک اور چیز بڑی لوگ کہتے ہیں جی ساری سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے, ساری سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے. کوئی ڈویژن نہیں ہے, یہ سب ڈرامہ ہے. ڈویژن یہ ہے کہ جو ایک چھوٹی ایلیٹ, کرپٹ ایلیٹ جو اس ملک پہ قابض رہی ہے 70 سال پچھلے, اس کی اب ایک اینڈ گیم ہے. یہ کوئی ڈویژن نہیں ہے. جو میجورٹی ہے وہ اس کی اینڈ گیم ہے ان کرپٹ لوگوں کی. جو میجورٹی ہے وہ رول آف لا چاہتی ہے, وہ تھرو بیلٹ چینج چاہتی ہے. مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو اس پروسیس سے ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں, اور ایلیمنیٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں, وہ فیس نہیں کر سکتے قانون کو, وہ لیگل پروسیس کو فیس نہیں کر سکتے, وہ قوانین چینج کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ کوئی سوسائٹی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, یہ صرف سوسائٹی کلیئر ہے. بالکل بالکل. یہ اسٹیٹ اپریٹس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. دیکھو 60% ہمارا یوتھ ہے, وہ دے آر ویری کلیئر. وہ پاکستان چاہتے ہیں جس طرح ہمیں ملا تھا, جس پاکستان میں ہم نے آنکھیں کھولی, جہاں میرٹ تھا, اصول تھے, پرنسپلز تھے, ڈیو پروسیس تھا, لوگوں کی بات سنی جاتی تھی, ہیلپ کیا جاتا تھا لوگوں کو. دیکھا نا, پھر ہم نے 73 کا آئین تک بھی ہم پہنچ گئے. اب ہم 73 کے آئین سے ریورس گیئر لگا کے دوبارہ 1923 کے سیکریٹ سی ایکٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور 1952 کے آرمی ایکٹ کی طرف جا رہے ہیں. مطلب کہ what kind of یہ کیسا, یہ یعنی 10 قدم آگے اور 100 قدم پیچھے. not possible, یہ نہیں ہو سکتا. وہ منیر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے, وہ منیر نیازی صاحب کا شعر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. بالکل 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 وہی چل رہا ہے. تو آج ہم پھر ون اسٹیپ فارورڈ 3 اسٹیپس بیکورڈ. ایبسولوٹلی. تو ڈیو پروسیس جو ہے, قانون ڈیو پروسیس مانگتا ہے, کامن لا اوپن ٹرائل مانگتا ہے. جو عمران خان کے خلاف عدالت لگی تھی پولیس لائن کے اندر, وہ بھی اگینسٹ دا لا تھی, وہ ٹریبیونل بن گیا. ہاں, یہ بلکہ ہر ایک انسان کا اوپن ٹرائل کا رائٹ ہے, کہ وہ رائٹ ہے اس کا کہ اس کو اوپن ٹرائل دیا جائے. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی کوشش کی گئی تھی. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں کوشش کی گئی تھی کہ ان کا ٹرائل کوٹ لکھپت جیل میں ہو. انہوں نے کہا جی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, تو باقاعدہ اپلیکیشن موو کی پیپلز پارٹی والوں نے اور کی فیملی نے کہ جی یہ اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹ. تو انہوں نے پھر الاؤ نہیں کیا. پھر بھٹو صاحب کو لے کے آتے تھے ٹرائل کے لیے, اور میں کئی دفعہ ان کو دیکھتا تھا راستے میں فیروزپور روڈ پہ, ان کو جیپ میں بٹھا کے ان کو لے جا رہے ہوتے تھے ہائی کورٹ. دیکھو نا, تو کہنے کا مطلب اوپن ٹرائل آپ نے وائلیٹ کیا. سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے ریجز گھسیٹ دیے, آپ نے ان کو اریسٹ کیا, ایبڈکٹ کیا. نیب کا جو تھا وہ انلیگل تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو رول اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ دی کورٹس آر ناؤ انفورسنگ دا رول آف لا, اور یہ بڑا اس سے کئی فیدرز جو ہیں وہ ہل گئے. ان کو ناگوار گزر رہا ہے, ان کو ناگوار گزر رہا ہے. چلیں گزرتا رہے, اللہ خیر کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھی آپ نے بڑی اچھی باتیں کی آج جو ڈیو پروسیس کے حوالے سے. جی آپ کوئی امید کی بات کرنے والے تھے؟ نہیں انشاءاللہ نہیں. دیکھیں میں تو آئی ایم پازیٹیو کہ ہم نے اس ملک کو ہر فیزز میں دیکھا ہے. کبھی آگے گئے ہیں, پھر پیچھے آئے ہیں, مگر اب جو جنریشن ہے وہ پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تیار نہیں ہے, وہ نہیں مانے گی. یہ انہوں نے ضد لگا لی ہے. ضد نہیں لگائی, ان کا فیوچر ہے جی. ضد کی بات ہے آپ دیکھیں نا, یہ ضد بھی نہیں ہے, یہ ان کا یہ اس کے بغیر ان کا راستہ کوئی سروائیول ہے, ان کے سروائیول ہے. بالکل ان کے یہ سروائیول موڈ میں ہے وہ. اور ہمارا کام ہے ان کو گائیڈ کرنا, کوچ کرنا. تھر کول پہ بھی میں نے آپ کو بھیجا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے. وہ بھی کریں گے انشاءاللہ, وہ بھی کریں گے. ہمارا فیوچر ہے, ہمارا فیوچر. انسسٹ آن ڈیو پروسیس, وی ہیو ٹو ہیو ڈیو پروسیس آف لا. Thank you very much, Dr. Saab. See you very soon, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz.